ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، مجلس حسینی چاند رات سے شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ الرحمن عاشورے کی شب تک مسلسل 10 روزہ یہ پروگرام جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو امام عالی مقام سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اہل بیت کا عقیدت مند بنائے، ان کی غلامی نصیب فرمائے اور انہی کے جھنڈے تلے آخرت میں ہمیں نجات عطا فرمائے۔ بلا شبہ یہ محفل امام عالی مقام اور شہدائے کرب و بلا کی محبت میں منعقد کی گئی ہے، تو جو لوگ بھی اس محفل کا حصہ بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اور اہل بیت سے محبت کا عالم یہ ہے کہ من مات فی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو مومن کامل اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید لکھا جاتا۔ تو پروردگار عالم ہمیں محبت اہل بیت، محبت صحابہ کرام کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج میرے خطاب کا موضوع یہ ہے کہ خدا کون ہے، اس کائنات کا مالک کون ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اس تعلق سے میں کوشش کروں گا کہ دنیا کے اندر جتنی قومیں بستی ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے نظریات ہیں، میں انشاءاللہ اس مختصر وقت میں خدا کے تصور کے حوالے سے ان تمام کا ایک مختصر جائزہ پیش کروں گا، اور عقل و نقل کی کسوٹی پر یہ ثابت کروں گا کہ کائنات کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے جو رب العالمین ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، محبت کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس زمانے میں، جس دور میں جو فتنہ اٹھے اس فتنے کا مقابلہ کریں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اس فتنے کا سد باب کریں اور اسے نیست و نابود کریں۔ اس فریضے کو ہمیشہ علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت انجام دیتے رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ علماء کی ذمہ داری ہے
وہ انشاءاللہ اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء حق، علماء ربانیین کا مقام اتنا بلند فرمایا، اتنا بلند فرمایا کہ من زار عالما، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ جو کوئی عالم کی محفل میں بیٹھا، حضور فرماتے ہیں گویا کہ وہ میری محفل میں بیٹھا۔ جس نے ایک عالم سے مصافحہ کیا، حضور فرماتے ہیں گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اس پوری کائنات میں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث اگر کسی کو بنایا تو وہ علماء کی جماعت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر گفتگو کبھی ہوگی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ آباد ہیں اور جب سے یہ دنیا آباد ہے، پوری دنیا کا آپ ایک جائزہ لیں۔ اس کائنات میں جہاں کہیں بھی انسان آباد ہیں اور جب سے آباد ہیں، دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہر زمانے میں دو قسم کے لوگ رہے ہیں۔ بعض لوگ وہ تھے اور بعض لوگ وہ ہیں اور بعض لوگ وہ ہوتے رہیں گے جو کسی خدا کو نہیں مانتے، کسی دھرم کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی خدائی تصور کا اقرار نہیں کرتے۔ وہ کمیونسٹ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ دنیا اتفاقاً یوں ہی ہو گئی اور ایسے ہی دنیا کا معاملہ چلتا رہے گا، نہ دوبارہ اٹھنا ہے، نہ کسی کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے، نہ اعمال کی کوئی سزا ہے، نہ آخرت کا کوئی تصور ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے اور نہ کسی طریقے کا مرنے کے بعد کوئی عذاب ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے دنیا کے بعض لوگوں کا جو کسی دھرم کو نہیں مانتے، مگر دوسری قسم ان لوگوں کی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں، دھرم کو مانتے ہیں، وہ اپنا کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتے ہیں دھرم کے تعلق سے۔ یہ اور بات ہے، کوئی ایک خدا کو مانتا ہے، کوئی دو خدا کو مانتا ہے، کوئی تین خدا کو مانتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ہاں تو اتنے خدا ہیں کہ انسانوں سے زیادہ خداؤں کی تعداد ہے۔ تو یہ ایک دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں، عقیدے کو مانتے ہیں اور کسی نہ کسی دھرم کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ آئیے ذرا ان لوگوں کی تو بات ہی نہیں کرنی جو کسی مذہب اور کسی دھرم کو نہیں مانتے، لیکن بات ان کی کرنی ہے جو مذہب کو تو مانتے ہیں، نظریے کو تو مانتے ہیں، کسی نہ کسی ریلیجن سے ان کا تعلق ضرور ہے، مگر آئیے ہم دیکھیں کہ کیا واقعی دنیا کے اندر جو نظریات اور عقائد ہیں اور خدا کے تعلق سے اس کائنات کو پیدا کرنے والے کے حوالے سے دنیا کے اندر جو تصور ہے اس کا سب سے بہتر تصور اور سب سے شاندار تعریف اور سب سے بہترین عبادت دنیا میں کس مذہب کے پاس ہے؟ یہ موضوع میں نے اس لیے اٹھایا کہ آج بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو مرتد بنانے کی ایک مہم چلائی گئی ہے، اسلام سے گمراہ کر کے اللہ کے سچے دین سے بہکا کر انہیں مرتد بنایا جا رہا ہے۔ ایک خدا کے بجائے انیک خداؤں کی پرستش کا ان کے اوپر
حکم مسلط کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ لالچ میں، کچھ ڈر کی بنیاد پر، کچھ سیاستاً، کچھ اپنی جان مال کی حفاظت کے ڈر سے، اور کچھ لوگ نا علمی کی وجہ سے، بد فہمی کی وجہ سے، اور کچھ کلچر کے بہاؤ میں آ کر اس طریقے کے نظریات کو قبول کرتے ہیں۔ انسان، آج کے زمانے کا انسان اتنا ہوشیار اور عقل مند ہو چکا ہے، اتنا قابل ہو چکا ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کے بارے میں بڑا غور کرتا ہے۔ اگر 5 روپے کی کوئی چیز خریدنی ہو تو خریدنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری معلومات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، کیسے بنی ہے، اس کا ایکسپائر ڈیٹ کیا ہے، اسے کھانے کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ اس طرح سے ہم آج ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد ہم کسی چیز کو اپناتے ہیں۔ یہ کپڑا، یہ مکان لینا ہے، یہ گاڑی خریدنی ہے، یہ سامان لینا ہے، ہر چیز کے بارے میں کئی مہینوں تک سرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تب جا کے ہم کسی چیز کو اپناتے ہیں، خریدتے ہیں۔ افسوس اس پر ہے کہ جو انسان اتنا ہوشیار اور قابل ہے، جس کے پاس اللہ نے اتنی پختہ عقل عطا فرمائی، غور و فکر کی صلاحیتیں عطا فرمائی، وہ مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، خدا کے تصور کے حوالے سے، آخرت کے بارے میں اتنا کچا کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سچے دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ساری کائنات اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے تعلق سے آپ غور کرو تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی۔ آپ غور کرتے جاؤ، کسی نہ کسی جہت سے یہ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالی مخاطب کر رہا ہے اور فرماتا ہے، اے لوگوں سنو، اس رب کو پوجو، اس خدا کو پوجو، اس مالک کو پوجو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا انسانوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے چلنے کے لیے بچھونا بنا دیا۔ والسماء بناء، جس رب نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور جس نے تمہارے لیے پانی اتارا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اس پانی کی وجہ سے زمین سے طرح طرح کے اناج پیدا کیے، غلے پیدا کیے، پھل فروٹ پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ فرماتا ہے تو یہ سب کچھ جان بوجھ کر، یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود تم اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے ہمیں غور و فکر کا مقام دیا۔ اب آپ غور کرتے چلیں، یہ ہوائیں اس لیے چلتی ہیں تاکہ ہم سانس لے سکیں، ہماری زندگی باقی رہے۔
یہ سورج اس لیے ہے تاکہ یہ ہمیں روشنی دے سکے اور اس کی روشنی میں ہم دنیا کے کام کر سکیں۔ یہ سب آسمان پہ چمکتا ہوا چاند اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ یہ ہمیں روشنی دے اور اس کی روشنی سے ہمارے پھل پکیں اور ان کے اندر مٹھاس پیدا ہو۔ یہ آپ کو تلاطم خیز سمندر دنیا کے اکثر حصوں پہ نظر آئیں گے، یہ اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ سورج کی روشنی ان سے کروڑوں کنٹل پانی کو اٹھائے اور اسے فلٹر کرے، پھر ہمارے پینے کے لیے وہ بارش کا پانی نازل ہو۔ ہمارے ہزاروں لاکھوں کنٹل کچرے اور نہ جانے کتنے زہریلی چیزیں یہ سمندر اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ زمین ہماری خدمت کے لیے ہے تاکہ ہم اس پر چل سکیں، اپنے مکان بنا سکیں۔ یہ ستارے اسی لیے چمکائے گئے تاکہ ان کے ذریعے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی مٹھاس اور ذائقے پیدا کرے۔ یہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ یہ گندی ہواؤں کو، زہریلی ہواؤں کو جذب کر کے ہمیں آکسیجن دے سکیں تاکہ ہماری زندگی خوشگوار گزر سکے۔ زمین سے اٹھنے والے چشمے، پانی کے کنویں، آبشار، یہ نہریں، یہ پانی کا ذخیرہ اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ ہم اس سے پانی حاصل کر کے اپنی زندگی کی بقا حاصل کریں۔ یہ شجر و حجر، یہ شمس و قمر، یہ خشک و تر، یہ بحر و بر، یہ جن و بشر، یہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، یہ ساری کائنات ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور فرماتا ہے تمہیں اور انسانوں کو، جناتوں کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ پوری کائنات ہماری خدمت کے لیے ہے اور ساری چیزیں اللہ کے وجود کو پہچانتی ہیں، سب اللہ کے وجود کو مانتی ہیں۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں۔ حضرت سفینہ وہ فرماتے ہیں، اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ کچھ صحابہ کے ساتھ دشمنوں کی گرفت میں آ گئے، قید کر دیے گئے، کسی طرح آپ ان کی قید سے رہائی پا کر کے بھاگے۔ دشمن کا ملک، راستہ معلوم نہیں، منزل کو بتانے والا کوئی نہیں، اکیلا مسافر، نہ راستے کا پتہ، نہ کوئی رہبر، نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، نہ کسی کے گھر میں جا سکتے ہیں۔ حضرت سفینہ نے جنگل کا راستہ لیا۔ جب جنگل میں داخل ہوئے تو فرماتے ہیں کہ جنگل اتنا گھنا، خطرناک اور ڈراؤنا قسم کا تھا۔ جب میں جنگل میں داخل ہوا تو جنگل میں داخل ہونے کے بعد میری سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرف جاؤں۔ پورا جنگل رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا، ہلکی چاند کی روشنی جس کی بنیاد پر میں راستہ دیکھ کے چل رہا تھا، مگر جھاڑیاں، خاردار جھاڑیاں، درخت، کانٹے، گڈھے، پانی، زہریلے جانوروں کا خوف، مگر میں اللہ کو یاد کر کے اس رات کی تاریکی میں چلا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے جنگل کا راجا، جنگل کا شیر پوری پوزیشن بنائے ہوئے کچھ دوری پر میرے سامنے کھڑا۔ میں نے جب اسے دیکھا چاند کی ہلکی روشنی میں تو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ میرے اوپر حملہ کر دے گا۔ وہ پوری پوزیشن بنا کر اپنے زبان سے، اپنے منہ سے آوازیں نکال رہا تھا اور قریب تھا کہ یہ میرے اوپر حملہ کر دے۔ میں قید سے چھوٹ کے بھاگا تھا، میرے پاس اس سے بچنے کے لیے
نہ کوئی تیر و تلوار تھا، نہ نیزہ و سنان تھا، نہ اس کے حملے سے بچنے کے لیے کوئی ہتھیار تھا۔ ایسی پوزیشن میں میرے پاس صرف میرے رب کی طاقت موجود تھی، میرے سینے کا ایمان تھا اور میرے دل میں میرے نبی کی محبت تھی۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے حملے سے بچنا کیسے ہے، مگر میرے ایمان نے میری رہنمائی کی اور میں نے اس گرجتے ہوئے شیر کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا یا سید الغابہ انا مولا رسول اللہ، اے جنت کے اے جنگل کے شیر سن لے، میں رسول مصطفیٰ رسول اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہوں، میں نے صرف اپنا تعارف پیش کیا اور اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا اے جنگل کے راجا سن لے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ شیر جو پوری طاقت سے پوزیشن بنا کر میرے اوپر حملہ کرنے والا تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے انداز کو اس نے تبدیل کر دیا اور اپنا دم جو کھڑا کیا تھا جھکا لیا، اس کا سر جھک گیا اور وہاں سے چل کے میرے قریب آیا اور قریب آنے کے بعد پھر مڑ کر کے میرے آگے چلنے لگا، تھوڑی دور چل کر کے پھر میری طرف مڑ کے دیکھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر مڑ کے دیکھتا ہے، پھر چلتا ہے۔ تو میرے عقل نے کہا کہ اے سفینہ تو رسول پاک کا غلام ہے، اس غلامی کی برکت یہ ہے کہ جنگل کا شیر تیرا فرما بردار ہو چکا ہے، اب یہ تجھے راستہ دکھانے کے لیے تیرے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے چلنے لگا اور واقعی اس کے پیچھے چلتے چلتے میں جنگل سے باہر آ گیا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ خدا کو کائنات کی ہر شے پہچانتی ہے۔ اللہ نے ساری چیزوں کو جب ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا تو اے دنیا کے عقل والوں، عقل رکھنے والوں، تمہارے پاس بہت بڑی عقل ہے، یہ ساری کائنات انسانوں کے لیے ہے اور واقعی انسان کی ترقی نے ثابت کر دیا کہ ساری مخلوق پر حکومت کرنے والی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ آج انسانوں نے دریاؤں کا سینہ چیر دیا، سمندروں کی گہرائیوں کو ناپ لیا، آسمان کے سیاروں پہ کمندے ڈالنے لگے، پتھروں کو پہاڑوں کو کھود کے پھینک دیا، اپنی مرضی کے راستے بنا لیے، ہر شے پر انسان نے اپنا تسلط، اپنا قبضہ، اپنی طاقت کا اظہار کیا۔ آج 1400 سال کے بعد انسان سائنس کی ترقی کی بنیاد پر کہتا ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم ساری مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، مگر قرآن نے 1400 سال پہلے کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تمام مخلوقوں میں سب سے عزت والا، سب سے برتر جسے بنایا اس کا نام انسان ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ اس زمانے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی جب انسان بادل گرجتا تھا تو ڈر جاتا تھا، جب انسان رات آتی تھی تو ڈر جاتا تھا، جب انسان آندھیاں چلتی تھی تو خوف میں آ جاتا تھا، جب بارش کے موقع پر بادل گرجتے تھے تو وہ خوف سے کانپنے لگتا تھا۔ اس وقت قرآن نے کہا یہ تمہارے معبود نہیں ہے، یہ تو تمہاری خدمت کے لیے ہے، تم سب سے برتر ہو، تم سب سے عزت والے ہو۔ اور آج سائنس کی ترقی نے ثابت کیا کہ اللہ نے سب سے افضل انسان کو پیدا کیا تو واقعی انسان سب سے افضل ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں،
تو میں دنیا کے عقل رکھنے والوں سے اپیل کرتا ہوں وہ غور کریں کہ جس زمین کو ہم کھودتے ہیں، جن درختوں کو ہم کاٹ کے جلا دیتے ہیں، جن دریاؤں کا سینہ ہم چیر دیتے ہیں، یہ شمس و قمر، یہ خشک و تر جو ہماری خدمت کے لیے ہے، ہمارے لیے مسخر کیے گئے، کیا یہ ہمارے معبود ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کی پوجا کریں؟ کیا ہم ان کے سامنے سر جھکائیں؟ کیا انہیں روا ہے؟ کیا یہ اس لائق ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں؟ عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہو مگر اسے کسی نے پیدا نہ کیا ہو، جو ساری کائنات کا پالنہار ہو مگر اس کا کوئی پالنہار نہ ہو، جس نے سارے رشتے بنائے ہوں مگر اس کا خود کوئی رشتہ نہ ہو، نہ کوئی باپ، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیوی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ثابت ہوا کہ کائنات کی ساری چیزیں جب انسان اس پر حکمرانی کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور سب انسانوں کے لیے ہے تو اس میں سے کوئی بھی چیز خدا بننے کے لائق نہیں۔ ارے بولو بھائی، اس میں سے کوئی بھی چیز خدا بننے کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر عبادت کے لائق کون ہے؟ جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے سب کو وجود بخشا۔ اور یاد رکھنا، جو دنیا کے اندر ہوگا، جو کائنات کے اندر ہوگا، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ جو کائنات میں ہوگا، اس لیے کہ خدا تو وہ ہوگا جو کائنات سے بھی پہلے ہو، خدا تو وہ ہوگا، پیدا کرنے والا تو وہ ہونا چاہیے کہ جو ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئیں، ان سب سے پہلے ہو اور اس سے پہلے کوئی نہ ہو۔ تو کیا یہ بت ہمارے خدا ہو سکتے؟ یہ درخت ہمارے خدا ہو سکتے؟ یہ چاند و سورج ہمارے خدا ہو سکتے؟ یہ زمین و آسمان ہمارے خدا ہو سکتے؟ یا جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یہ خدا ہو سکتے؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز خدا نہیں ہو سکتی۔ اب خدا ہے کون؟ آئیے اب اس آخری پہلو کی طرف ہم غور کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، اب آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ عیسائیت دین مسیحیت کو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دھرم مانا جاتا ہے۔ دین مسیحیت، وہاں پر خدا کا تصور ایک ہے، خدا ایک ہے، مگر غلطی یہ کیا ان لوگوں نے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا، حضرت مریم کو خدا کی بیوی بنا ڈالا۔ اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے ہوتے تو خدا کا بیٹا خدا ہی ہو سکتا ہے۔ ارے بھائی، سید کا بیٹا سید ہوتا ہے، پٹھان کا بیٹا پٹھان ہوتا ہے، انسان کی اولاد انسان ہوتا ہے، جانور کی اولاد جانور ہوتا ہے۔ اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے ہوتے تو خدا کا بیٹا خدا ہوتا ہے، اور خدا ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی، تو یہ کون سا خدا تھا جسے انسانوں نے مار ڈالا؟ معاذ اللہ، نہیں، یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید ان کے یہاں بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ جو دین لے کے آئے تھے اس میں صرف ایک خدا کی پوجا تھی، وحدہ لا شریک کی، مگر اس دین کو بعد میں ان کے علماء نے مست کیا، رشوتیں لے کر آیتیں بگاڑی، خرد برد کیا، ملاوٹ کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک خدا کی جگہ تین تین خدا بنا ڈالے۔ معاذ اللہ، یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ عقیدہ ہمیں نجات نہیں دے سکتا۔ آئیے ایک اور دنیا میں ایک دھرم ہے جسے دین یہودیت کہتے ہیں۔ آج پورا ایک ملک، اسرائیلی ملک جو ان کے قبضے میں ہے، جو بلا شبہ اہل ایمان کے سینے پر
ناجائز قبضہ کر کے ایک ملک کو وجود دیا گیا جسے ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ناجائز قبضے کی بنیاد پر ایک ناجائز ملک کا وجود آیا۔ اب آپ اس پہ غور کریں، دین یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خدا کی عبادت کا حکم لے کر آئے۔ ہمارے قرآن میں، ہمارے دین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تمام انبیاء میں تقریباً سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب آپ ذرا غور کرو، اگر اسلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت ہوتی تو حضرت عیسیٰ کا ذکر قرآن میں کیوں ہوتا؟ اگر اسلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ان کے دین سے نفرت ہوتی تو ان کا ذکر قرآن میں کیوں ہوتا؟ قرآن میں ان نبیوں کا ذکر ہے، ان کی شریعتوں کا ذکر ہے۔ قرآن تو صرف اس کی مخالفت کرتا ہے جو ان کے دین کو بگاڑنے والے ہیں اور اس میں نئے نئے عقیدے پیدا کرنے والے۔ قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، توریت مقدس بلا شبہ حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، اللہ نے توریت حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی، مگر حضرت موسیٰ کے بعد دین یہودیت کو ماننے والوں نے حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے انہیں اللہ کا بیٹا مان لیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دین موسوی کو انہوں نے اس طرح بگاڑا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ ہم سے کہہ کے گئے ہیں کہ دین یہودیت ہمیشہ دنیا میں قائم رہے گا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حیات طیبہ میں اس بات کی بشارت دی اور تمام نبیوں نے اس بات کی بشارت دی، اے لوگوں آخری زمانے میں آخری پیغمبر سارے نبیوں کے امام بن کر کے آئیں گے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم سب کے سب اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ سارے نبیوں نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کو یہ بتایا کہ اگر تمہیں نبی آخر الزمان کا زمانہ مل جائے تو تم سب نبی کے دامن کو تھام لینا، ان کے دین کو تھام لینا۔ ہماری شریعت اسی وقت تک ہے جب تک محمد الرسول اللہ تشریف نہیں لاتے، اور جب محمد الرسول اللہ آ جائیں گے تو پھر اس دنیا میں انہی کا ڈنکا بجے گا، انہی کا سکہ چلے گا، انہی کی شریعت کا بول بالا ہوگا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے بھی تو محمد الرسول اللہ کی پیروی کریں گے، اپنی شریعت پر نہیں، شریعت محمدی کو فالو کریں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو شریعت محمدی کو فالو کریں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو انہوں نے خدا کا ایک جو تصور تھا، اللہ ایک ہے، اسے بگاڑا، اس میں خرابی پیدا کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرامین اور احکام میں تبدیلی کی۔ اس لیے ایک خدا کا جو تصور حضرت موسیٰ کے دین میں تھا وہ بھی بگڑ گیا۔ اب آئیے اسلام کے علاوہ، اسلام کو ایک طرف رکھتے ہیں، ایک دھرم اور بھی ہے جو دنیا میں ایک بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں ان کی دھارمک کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ تصور دیتے ہیں یہ کو برہم، خدا ایک ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ایک۔ اب اسے چاہے مہادیو کہیں یا اسے جس لفظ سے بھی یاد کریں، مگر تصور یہی ہے کہ مالک ایک، خدا ایک۔ مگر یہاں غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی ہر مخلوق جس میں بھی کوئی طاقت ہو اس کے سامنے سر جھکا دیا، اسے خدا مان لیا۔ انسان ہی نہیں، جانوروں تک کو خدا مان لیا گیا، درختوں کو خدا مان لیا گیا، بے جان چیزوں کو خدا مان لیا گیا۔
اگر ان کے خداؤں کی تعداد شمار کی جائے تو انسانوں کی تعداد گھٹ جائے گی اور خداؤں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ ارے بولو صحیح ہے نہیں؟ تو اب آپ غور کرو کہ ہر مذہب میں بنیادی تعلیم یہ تھی کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں، چاہے وہ دین مسیحیت ہو، چاہے وہ دین یہودیت ہو، یا وہ مشرکین کا اپنا دین ہو، کفار مکہ کا دین ہو، عرب کے مشرکین کا دین ہو، یا دنیا کے دیگر مشرکین کا، سب نے اپنے عقیدے کو بگاڑا، کفر و شرک کے دلدل میں گئے، مگر ایک دین اسلام ہے۔ خدا کا جو تصور محمد الرسول اللہ لے کے آئے تھے وہی تصور آج بھی ہے، اور اسی پر اسلام ہمیشہ قائم رہے گا۔ آج بھی ہم وہی پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا مگر اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی شریک ہے۔ اسی کو خدا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اسی نظریے کی طرف ہمیں ہدایت دی، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے رب کا انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، تم کچھ نہیں تھے، کنتم امواتا فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، اس نے تمہیں بنایا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب کے سب اٹھاؤ جاؤ گے۔ قرآن فرماتا ہے یہ مٹی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اس مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا، اسی میں ان کے وجود کو ملا دیں گے، پھر اسی دھرتی سے انسانوں کو اٹھائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن مجید نے ہمیں جگہ جگہ اس چیز کی دعوت دی ہے کہ ہم شرک نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں۔ ساری کائنات انسان کے لیے ہے تو کائنات کی کوئی چیز ہمارے عبادت کے لائق نہیں۔ ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا، چاہے اسے تم اپنی زبان میں اس کی تعریف کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جس لفظ سے بھی پکارو، اسے تم گاڈ کہو، اسے اللہ کہو، اس کے صفاتی نام سے پکارو، اگر وہی تعریف، وہی صفات جو اس نے بیان کی ہے اس طریقے پر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو سمجھ لو یہی کامیابی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن میں ہمیں اپنے سچے دین کی طرف بلایا اور سارے نبیوں کے واقعات بتائے، پھر ان کے اوپر عذاب کیوں اترا، انہوں نے کیا غلطیاں کی، اللہ کا عذاب کیسے آیا، سارے نبیوں کا ذکر کیا، ان کی قوموں کا ذکر کیا، ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا، اور اخیر میں ہم سے کہا اے لوگوں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اب جو دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے اس کے لیے صرف ایک دین ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ غور کریں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق، ایک بات یاد رکھیں کہ خدا کا تصور، خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ اپنی کتابیں نہ اتارتا، نبیوں کو نہ بھیجتا، شریعت نہ آتی، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں تب بھی انسان پر واجب تھا کہ وہ ایک خدا پر ایمان لائے، تب بھی اس پر واجب تھا۔ وہ فرماتے اس کائنات کی ہر شے ہمیں خدا کا پتہ دیتی ہے، ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کے ساتھ ٹہل رہے تھے، ایک باغ میں گزرے، 70 منکرین خدا کی ایک ٹیم آپ کے پاس پہنچی۔ یہ لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے، جنگل میں پہنچے اور کہا امام شافعی ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔
خدا ہے آپ اسے ثابت کیجئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت چلتے چلتے ایک شہتوت کے درخت کے نیچے پہنچ گئے تھے۔ شہتوت کا درخت تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں دلیل یہی چاہیے یا ہمارے دارالفتہ میں، ہمارے مکتب میں، ہمارے مدرسے میں چلو گے؟ کہا یہی دلیل دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ جو شہتوت کا درخت ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا رب ایک ہے۔ کہا یہ شہتوت کا درخت کہہ رہا ہے کہ خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ کہاں بول رہا؟ کہا یہ بول رہا تم سمجھ نہیں رہے۔ کہا ہمیں بھی سمجھا دیجئے۔ کہا سن، یہ شہتوت کی پتیاں، ان کا مزاج ایک جیسا ہوگا، یا تو یہ پتیاں گرم ہوں گی یا ٹھنڈا، ان پتیوں سے جو بھی پیدا ہونے والی چیز ہوگی وہ ایک ہوگی، مگر یہ رب کی قدرت نہیں تو کیا ہے؟ یہی شہتوت کی پتیاں جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم پیدا ہوتا ہے، یہی شہتوت کی پتیاں جب ہرن کھاتا ہے تو اس سے مشک پیدا ہوتا ہے، یہی شہتوت کی پتیاں جب بکری کھاتی ہے تو اس سے دودھ پیدا ہوتا ہے۔ نادان اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ کمال پتیوں میں نہیں، کمال اس خالق و مالک میں ہے کہ جس نے ایک ہی پتی الگ الگ چیزوں کو کھلائی اور اپنی قدرت سے الگ الگ چیزیں پیدا کر دی۔ اب بھی تیری عقل میں نہیں آئی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی محرم جن کے شہادت کی تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمتوں کی برسات نازل فرمائے۔ آپ سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے شطرنج پہ بڑی حیرت ہے کہ ہم شطرنج کو دیکھتے ہیں کہ اس کے 36 خانے ہیں اور اس میں 1,00,000 مرتبہ بھی چال چلی جائے تو ہر چال الگ الگ طریقے کی ہوتی ہے، تو بڑی حیرت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ حیرت تو اس پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک بالشت کا چہرہ ہمیں عطا فرمایا۔ ایک بالشت کا چہرہ، ہر چہرے میں 2 آنکھیں ہیں، ہر چہرے میں 32 دانت ہیں، ہر چہرے میں زبان ہے، ہر چہرے میں بھون ہے، ہر چہرے میں مونچھ ہے، ہر چہرے میں پیشانی ہے، ہر چہرے میں 2 کان ہیں، ہر چہرے میں 2 گال ہیں، ہر چہرے میں ناک کے 2 سوراخ ہیں، مگر اس کے باوجود کروڑوں لوگوں میں کسی کا بھی چہرہ کسی کے چہرے سے 100% میچ نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو کیا؟ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ رب کی شان ہے کہ اس نے یہ بدن 2 چیزوں سے بنایا، ایک گوشت اور ایک ہڈی۔ ہمارے مضبوط بدن میں 2 چیزیں مین ہیں بنیادی طور پر، ایک گوشت اور ایک ہڈی۔ فرماتے ہیں پورا بدن گوشت اور ہڈیوں سے بھرا پڑا ہے، مگر اللہ کی قدرت کہ اس نے گوشت کی ایک بوٹی میں دیکھنے کی طاقت پیدا کر دی، گوشت کے ایک حصے میں سننے کی طاقت پیدا کر دی، اسی گوشت کے ایک حصے میں سونگھنے کی طاقت پیدا کر دی، اور گوشت کے ایک حصے میں ذائقہ کو چکھنے کی طاقت پیدا کر دی۔ سارا بدن گوشت کا، مگر اللہ نے ہر جگہ ہر طاقت نہیں پیدا کی۔ اب یہ بیٹری سے چلتا ہے، پیٹرول سے چلتا ہے، کس چیز سے چل رہا ہے؟ یہ 6 فٹ کا انسان، اس کا دل ماں کے پیٹ سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے اور آخری سانس تک دھڑکتا ہے۔ اسے دھڑکانے والا کون ہے؟ اسے چلانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ رب کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بہترین طریقے پہ پیدا کیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک دہریہ پہنچا، دہریہ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا، تو اس نے کہا کہ
میں نہیں مانتا کہ خدا بھی کوئی چیز ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تم کرتے کیا ہو؟ کہا میں کشتیاں چلاتا ہوں۔ فرمایا کب سے چلا رہے ہو؟ کہا میں تقریباً 40 سال سے کشتی چلانے کا کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کبھی سمندری سفر کرتے ہو؟ 40 سال سے تم کشتیوں پہ لوگوں کو بٹھا کے یہاں سے وہاں پہنچاتے ہو، کبھی ایسا بھی ہوا کہ تمہاری کشتی طوفان میں، ہواؤں کے دوش پر یا سمندری لہروں کی زد میں آئی ہو؟ کبھی کوئی حادثہ تمہارے ساتھ ہوا؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایک بار تو ایسا حادثہ ہوا کہ کشتی کے تمام لوگ ڈوب گئے، صرف میں ہی زندہ بچا۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اچانک بارش تیز ہو گئی، ہوائیں چلنے لگی، طوفان بہنے لگا، سمندر کا پانی لہریں لینے لگا اور میری کشتی سمندر کے تھپیڑوں کے دوش پہ آ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی پتھریلے چٹان سے ٹکرا کر ہماری کشتی تار تار ہو گئی، سارے تختے بکھر گئے اور سارے لوگ ڈوبنے لگے۔ آپ نے فرمایا جب سب لوگ ڈوب رہے تھے تو تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا اس وقت میں اپنی زندگی بچانے کی جنگ لڑ رہا تھا، میں تیرنے کا ماہر ہوں، میں تیر کر کے اپنی زندگی کو بچانا چاہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہوگا کہ تیرتے تیرتے تو تھک گیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، میرے ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا، پاؤں سے پانی کو ہٹانا مشکل ہو گیا، میرا وجود موت کے قریب ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا صحیح بتا، جب تو کشتی پر تھا تو تیرا بھروسہ کس پر تھا؟ کہا کہ میرا بھروسہ کشتی پر تھا کہ کشتی ہمیں پار پہنچا دے گی۔ آپ نے فرمایا جب کشتی ٹوٹ گئی تب تیرا بھروسہ کس پر تھا؟ تو اس نے کہا جب کشتی ٹوٹی تو اتفاق سے میرے ہاتھ میں کشتی کا ایک تختہ پڑ گیا، تو میرا بھروسہ اس تختے پر تھا کہ میں اس کے سہارے تیر کے کنارے پہنچ جاؤں گا، مگر ایک تیز موج نے وہ تختہ میرے ہاتھ سے چھین لیا اور میں اس وقت تختے کے بغیر پانی میں تھا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تیرا بھروسہ کس پر تھا؟ کہ اس وقت مجھے اپنے ہاتھوں پر، اپنے بدن کی طاقت پہ بھروسہ تھا کہ میں تیر کے باہر ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جب تو تھک گیا، جب تیرے ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا، اس وقت تیرا بھروسہ کس پر تھا؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا۔ آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا جھوٹ نہ بولنا، صحیح بتا، جب کائنات کی کوئی شے تیری مدد کے لیے تیرے پاس نہیں تھی، کشتی ٹوٹ چکی تھی، تختہ چھوٹ چکا تھا، سہارے ختم ہو چکے تھے، تیرے ہاتھ پاؤں نے کام کرنا بند کر دیا تھا، سمندر کا پانی تجھے ڈبانے کے لیے تیار تھا، ایسے وقت میں تیرا بھروسہ کس پر تھا؟ تیری امید کس پر تھی؟ اس نے کہا اے جعفر صادق، سچ کہوں تو اس وقت میرے دل نے کہا تھا کہ ضرور اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی تو ہوگا جس نے مجھے وجود دیا ہے اور آج مجھے اس مصیبت سے بچا لے گا۔ آپ نے فرمایا جس پر تیرا آخری بھروسہ تھا وہی میرا خدا ہے، وہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، تو مانے نہ مانے مگر انسان کا وجود اللہ کی ذات کی طرف اسے لے کے جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ بلکہ کروڑوں اربوں خربوں احسان ہے کہ اس نے دین تو دیا مگر سچا دین عطا کیا، عبادت کا طریقہ تو دیا مگر ہزاروں کروڑوں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں، اکیلا رب جو ساری کائنات کا مالک و مختار وحدہ لا شریک ہے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی اور پوجا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔
بے شک ہمارا رب ساری کائنات کا مالک ہے، وہی ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں، جس کا کوئی رنگ نہیں، جس کی کوئی تصویر نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کی کوئی رشتہ داری نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں، اس نے ساری کائنات کو بنایا، اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ ساری کائنات میں جتنے باطل معبود ہیں وہ اسی کائنات کے اندر مانے جاتے ہیں، مگر ہمارا خدا وہ ہے، ہم جسے خدا کہتے ہیں اسے کائنات کے اندر نہیں بلکہ زمین و آسمان میں کوئی شے نہیں جو ہمارے رب کو اپنے اندر سمیٹ سکے۔ نہیں، ہمارا رب سب سے بڑا ہے، اس لیے ہم 5 مرتبہ جب عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، کوئی شے اسے اپنے دامن میں سمیٹ نہیں سکتی، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ اس نے ساری چیزوں کا اپنے علم سے احاطہ کر لیا، کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر، اسی دین پر، اسی مذہب پر، اسی شریعت پر، اسی نظریے پر، اسی حق راستے پر قائم رکھے۔ کوئی لالچ، کوئی خوف، کوئی سیاست، کوئی ڈر، کوئی بھی مصیبت ہمیں اس راستے سے دور نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی راستے پہ موت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اخیر میں ایک بات بتاؤں کہ اس کا فیصلہ تو اللہ نے دنیا میں ہی کر دیا، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور ایسا ہو جائے گا کہ اب کوئی جہنم سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ بالکل، جو جنتی ہیں ہمیشہ جنت میں، اور جو جہنمی ہے ہمیشہ جہنم میں۔ اس وقت شیطان نمودار ہوگا، اللہ نے بیان کیا، اور وہ کہے گا اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس نے بالکل سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، یہی دنیا سب کچھ ہے، یہ میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ اور آج تم لوگ میرے اوپر الزام مت رکھو، کیونکہ جو جہنمی ہیں وہ شیطان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اسی خبیث نے ہمیں گمراہ کیا، تو کیا کہے گا؟ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ وہ کہے گا کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے کتنا انتظام کیا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، معجزے اتارے، علماء پیدا کیے، دین کی تبلیغ پوری دنیا میں کرنے کا انتظام کیا، پھر بھی تمہیں خدا پہ بھروسہ نہیں ہوا۔ میں نے نہ کوئی نبی بھیجا، نہ کوئی کتاب اتاری، نہ کوئی معجزہ دکھایا، میں نے تو صرف تمہیں غلط راستہ دکھایا، تم چل پڑے۔ خدا کی ساری ہدایتیں چھوڑ کر تم میری باتوں میں آئے تو غلطی تمہاری ہے، میری نہیں۔ آج حق واضح ہو چکا، اور جو دنیا میں تم ہمیں شریک ٹھہراتے تھے رب کا، میں اس سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں، میں رب کا شریک نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے اندر 13ویں پارے میں اس کا پورا بیان ہے کہ اس دن شیطان لوگوں پہ حق واضح کر دے گا کہ غلطی تمہاری ہے، ہماری نہیں۔ آج اگر ملامت کرنا ہے، کوسنا ہے، اپنے آپ کو کوسو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ دولت کی لالچ میں، خوف کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے تم نے شرک کو پسند کیا، تم اس کے خود ذمہ دار ہو، ہمارے اوپر اس کی کوئی ملامت نہیں۔ اللہ تعالی
ہمیں اور آپ کو ایمان کی قوت عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پہ قائم رکھے، آخری سانس بھی نکلے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے ہماری سانس بند ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔